بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل دیکھنے والے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے بوقت ضرورت بنی اسرائیل کے ایک دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ قرض دینے والے نے کہا کہ ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ گواہ کی حیثیت سے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر قرض دینے والے نے کہا کہ اچھا کوئی ایسا شخص لاؤ جو تمہارا ضامن ہو۔ اس نے کہا کہ ضمانت کی حیثیت سے بھی بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا کہ تم نے حق بات کہی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور ضمانت پر تیار ہو گیا۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ وقت کے لیے قرض اس شخص کو دے دیا۔ یہ صاحب قرض لینے کے بعد بحری سفر پر روانہ ہو گئے اور پھر منزل پر پہنچ کر اس رقم سے اپنی ضرورت پوری کی۔ کچھ وقت بعد قرض لوٹانے کی مدت پوری ہوئی تو قرض لوٹانے کی غرض سے اس شخص نے سواری ڈھونڈنے کی کوشش کی تاکہ دریا کے پار جا کر اپنا ادھار لوٹا سکے، لیکن جب انہیں کوئی سواری نہ ملی اور انہیں لگا کہ وہ اپنا قرض مقررہ تاریخ پر ادا نہیں کر سکیں گے تو انہیں کافی پریشانی ہوئی۔ جب کوئی امید نظر نہ آئی تو انہوں نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اور ایک عدد خط قرض دینے والے کے نام رکھ دیا اور اس خط میں لکھا کہ یہ دینار وقت مقررہ پورا ہونے پر بھیجے جا رہے ہیں۔ پھر وہ شخص اس لکڑی کو دریا کے کنارے لے آیا اور کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس نیک شخص سے 1000 دینار ادھار لیے تھے، اور جب اس شخص نے مجھ سے ضامن اور گواہ مانگا تو میں نے اس کو کہا میری ضمانت اور گواہی کی حیثیت سے اللہ ہی کافی ہے، تو وہ تجھ پر راضی ہو گیا، اور تو جانتا ہے کہ میں کوئی سواری تلاش نہ کر سکا کہ اس شخص تک پہنچ کر اسے وقت مقررہ پر قرض چکا سکوں۔ اب میں اس قرض کی رقم کو تیرے سپرد کرتا ہوں کہ تو اس کو حفاظت سے اس شخص تک پہنچا دے جس سے میں نے آج کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ صندوق نما لکڑی دریا میں اس یقین کے ساتھ بہا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، لیکن اس کو فکر اب بھی یہی لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے تاکہ وہ شہر پہنچ کر اس شخص سے ادھار کی رقم ملنے کی تصدیق کر سکے۔ دوسری طرف قرض وصول کرنے والے صاحب اس دن بندرگاہ آئے تاکہ اپنے دینار وصول کر سکیں، لیکن وہاں کوئی جہاز نہیں تھا۔ اچانک انہیں وہاں ایک لکڑی مل گئی۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے اٹھا لی۔ جب گھر جا کر اس لکڑی کو جلانے کے لیے توڑا تو اس میں سے 1000 دینار اور ایک خط نکلا۔ کچھ عرصے بعد جب قرض لینے والے صاحب قرض خواہ کی طرف آئے تو دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ بخدا میں نے تو بہت کوشش کی، لیکن جہاز نہ ملنے کی وجہ سے ادھار وقت پر لوٹانے میں ناکام رہا۔ تب قرض خواہ نے ان سے پوچھا آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے میرے لیے کچھ بھجوایا تھا؟ قرضدار نے جواب دیا میں خود تو سواری نہ ملنے کی وجہ سے آپ تک رقم نہ پہنچا سکا، لیکن میں نے اسی اللہ کو گواہ بنا کر رقم بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ اب اگر آپ تک وہ رقم نہ پہنچ سکی تو کوئی بات نہیں، میں اپنے ساتھ 1000 دینار آپ کو لوٹانے کے لیے مزید بھی لایا ہوں۔ تب قرض خواہ اللہ کی قدرت دیکھ کر کافی حیران ہوا اور اس نے قرضدار کو سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا نہیں بھائی، جس اللہ کو آپ نے ضامن بنا کر رقم بھجوائی اس نے آپ کی رقم صحیح سلامت مجھ تک پہنچا دی اور مجھے وہ دینار بمائے خط وصول ہو گئے۔ معزز دوستوں، حدیث پاک میں ہے کہ جو مقروض شخص ادھار لوٹانے کا ارادہ کرتا ہے
تو اللہ پاک قرض ادا کرنے میں اس کی مدد فرماتا ہے اور ایسے شخص کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ادھار چکانے میں کوتاہی کرے، ایسے شخص کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جاتا۔